بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فتكفل به مع غيبة الغرماء جاز. وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر فما أدى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة. یہاں سے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ کفالہ بالنفس ہو یا کفالہ بالمال ہو، کفالت بالنفس یا کفالت بالمال کب صحیح ہوتا ہے، کب صحیح ہوتا ہے اور کب منعقد ہوتا ہے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، کفالت تب صحیح ہوگی کہ جب مکفول لہو کفالت کی مجلس میں اس عقد کفالت کو کیا کرے، قبول کرے. کیا کرے؟ مثال کے طور پر مجلس چل رہی تھی، مجلس کے دوران ایک شخص نے کہا کہ بھائی میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. مثال کفالت بالنفس کیا کہ کل میں اس کو عدالت میں کیا کروں گا، حاضر کروں گا. اب یہ کفالت تب صحیح ہوگی جب اسی عقد میں مکفول لہو جو ہے اس کفالت کو قبول کرے، اس ضمانت کو کیا کرے، قبول کرے. کہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ضمانت کو میں کیا کرتا ہوں، مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں. جب مکفول لہو اس کفالت کو قبول کرے گا تو تب یہ کفالت کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مکفول لہو کو اس کفالت کو قبول کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مجلس عقد میں قبول کرے. کیا کرے ہوئے، مجلس عقد میں قبول کرے. جس طرح بے میں بائع اور مشتری میں سے کوئی ایک عقد کرتا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو دیتا ہوں، بائع اس طرح گئے تو مشتری کو یا قبول کرنے کے لیے کیا ہے، اسی مجلس میں اختیار ہوتا ہے نا، کہ اسی مجلس میں وہ چاہے تو اس کو خرید لیں، چاہے تو کیا کریں، منع کریں. خیار مجلس ہوتا ہے نا. تو اسی طرح مکفول لہو کو بھی اس کفالت کو قبول کرنے کے لیے اسی مجلس میں کیا ہوگا، اختیار ہوگا. اب اگر مجلس برخاست ہو گئی تو اب اس کو دوبارہ اب اس کو قبول کرنے کے اختیار نہیں ہوگا، دوبارہ قبول کرنے کے اختیار نہیں ہوگا. یہی بتانا چاہتے ہیں. اب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مجلس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کو اس عقد کفالت کو قبول کرنے کے کیا ہیں، اختیار ہیں. کیا ہیں؟ اس لیے کہ اس کفالت میں حق کس کا ہے، مکفول لہو کا ہے نا. اور مکفول لہو کو چاہے اس مجلس میں قبول کریں چاہے بعد میں جا کے کبھی قبول کریں، اس کی کیا ہے، مرضی. اس کی کیا ہے، مرضی. یہ بتانا چاہتا ہوں. اب دیکھو، ولا تصح الکفالۃ، کفالت صحیح نہیں ہے الا بقبول المکفول لہو، مگر مکفول لہو کے قبول کرنے کے ساتھ، فی مجلس العقد، کس میں، مجلس عقد میں. جس عقد میں کسی کفیل نے اپنی کفالت کیا کر دی، اپنی ضمانت پیش کر دی، تو اسی کا جو ہے عقد میں مکفول لہو کو اس عقد کفالت کو قبول کرنے کے کیا ہیں، اختیار ہے. وہ جب قبول کرے گا تو تب کفالت کیا ہوگی، صحیح ہوگی. اگر وہ مجلس نکلنے کے بعد وہ اگر قبول کرتا ہے تو تب وہ کفالت صحیح نہیں ہوگی، تب وہ کفالت صحیح نہیں ہوگی. اس لیے کہ مجلس گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کفیل دوبارہ نہ مانے، کفیل دوبارہ نہ مانے. الا فی مسئلۃ واحدۃ، مگر ایک مسئلے میں ایسا ہے کہ وہاں کفالت
مکفول لہو کی رضامندی اور اس کے حاضری کے بغیر بھی کیا ہو جاتی ہے؟ منعقد ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کو بتا دیا نا کہ کفالت منعقد ہونے کے لیے مکفول لہو کی رضا شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہاں پر؟ عقد کفالت کے مجلس میں، جس مجلس میں کفیل کفالت کر رہا ہے اسی مجلس میں مکفول لہو کی رضامندی سے یہ کفالت کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ وہاں مکفول لہو کی موجودگی اور اس کی رضامندی کے بغیر بھی کفالت کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہو جاتی ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بھی صحیح نہ ہو، وہاں بھی کیا ہو؟ صحیح نہ ہو، لیکن استحسان اور ضرورت کی وجہ سے اس کفالت کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اس کفالت کو کیا قرار دیا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ایک قسم کا وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس طرح ہے کہ دیکھو، مثال کے طور پر ایک آدمی مر رہا تھا، ایک آدمی مرض الموت میں انتقال کر رہا تھا اور پیچھے اس کے بہت سارے قرضے تھے، قرضے جو اس کو ادا کرنے تھے۔ تو اس نے اپنے کسی وارث کو کہا کہ آپ میری طرف سے جو ہے وہ کفیل بن جائیں، آپ میری طرف سے کیا بن جائیں؟ کفیل بن جائیں، میرے قرضہ ادا کر لیں۔ میرے قرضہ ہوتا ہے یا نہیں زندگی میں؟ اب وہ مر رہا ہے، مرتے وقت کیا کر رہا ہے؟ وصیت کر رہا ہے نا۔ اس وصیت کے دوران اس کے کوئی بھی قرض خواہ موجود نہیں ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے کیا بن جائیں؟ کفیل بن جائیں، میرے قرض ادا کریں۔ تو یہ کفیل بننا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ صحیح نہ ہو، کیونکہ وہاں مکفول لہو موجود نہیں ہے، اس کی رضامندی موجود نہیں ہے، لیکن استحسان اور ضرورت کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ایک قسم کی وصیت ہے، یہ ایک قسم کی وصیت ہے، اور جن شخصوں کے لیے وصیت کی جائے ان کی رضامندی شرط نہیں ہوتی، بس وصیت کرنے والے کی وصیت ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ کہ بھائی میں جس کے لیے وصیت کر رہا ہوں کہ ان کی رضامندی بھی ہو، نہیں، جیسے ہی آپ نے وصیت کی وہ وصیت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی۔ سمجھ آئی؟ وصیت تو غیر وارث کے لیے کی جاتی ہے، اور وہ بھی 1/3 میں، وہ بھی وصیت یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی مر رہا ہے تو وہ اگر کسی کے لیے وصیت کرنا چاہے تو وہ وصیت شرط یہ ہے کہ وارث کے لیے نہ ہو، وارث کے لیے نہ ہو، یعنی وہ وارث جس کو میراث میں کیا مل رہا ہے؟ حق، ایسے وارث کے لیے وصیت کرنا جائز۔ دوسری بات کہ وہ غیر کے لیے جو وصیت ہے وہ 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو، 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو، یہ وصیت کا حکم۔ باقی اگر کوئی مرنے والے آدمی کا کوئی قرضہ ہے اور مر گیا تو اگرچہ اس کے قرضے ادا کرنے میں ساری جائیداد چلی جائے، وارثوں کو کچھ بھی نہ ملے، تب بھی ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے، وارثوں کو بعد میں اگر کچھ بچ گیا تو دیں گے، نہیں بچا تو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ایک قسم کی وصیت بھی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک جنازہ لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا نہیں، تو آپ نے اس کے اوپر جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد ایک اور جنازہ لایا گیا، حضور نے فرمایا کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی اس کے اوپر قرضہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فصلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی کا جنازہ پھر خود پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے اوپر جو قرضہ ہیں وہ کیا کرتا ہوں؟ میں لیتا ہوں۔ یہاں آپ دیکھیں اس نے جو ہے ان کے قرضے کی کیا کر لی؟ ذمہ داری اٹھائی۔ مکفول لہو حاضر نہیں ہے، مکفول لہو حاضر نہیں ہے، تو لہذا اس طرح کسی کی ذمہ داری لینا کیا ہے؟ جائز۔ باقی قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ نہ ہو کیونکہ مکفول لہو حاضر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک قسم کی ضرورت کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ اجازت دیا گیا ہے کہ آئین مرتے وقت کہاں سے کسی جو ہے وہ قرض خواہوں کو جمع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ وصیت ہے، یہ کیا ہے؟ وصیت ہے حقیقت میں، اور وصیت میں جو ہے وہ
جن کے لیے وصیت کی گئی ہے ان کی موجودگی کے بغیر بھی وصیت کرنا کیا ہے؟ دیکھو ولا تصح الکفالۃ، کفالت صحیح نہیں ہے الا بقبول المکفول لہ، مگر مکفول لہ کی رضامندی اور قبولیت کے ساتھ، فی مجلس العقد، مجلس عقد میں، مجلس اب یہ اس کی رضامندی سے اس لیے صحیح ہے کہ ظاہر ہے مکفول لہ کو ہی لینا ہے نا، مال کس کو لینا ہے؟ حق۔ وہ بیچارہ کبھی اس کے پاس جائے گا کبھی اس کے پاس جائے گا، پہلے اس کو ایک بندے سے لینا تھا اب اس کو 2 بندے سے لینا ہے، تو اس کی رضامندی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ الا فی مسئلۃ واحدۃ، مگر ایک مسئلے میں اس کی رضامندی کے بغیر بھی جائز ہے، وہ یہ ہے کہ یقول المریض لوارثہ، مریض اپنے وارث سے کہے، وارث سے کہتا تکفل عنی، کفیل بن جاؤ میری طرف سے، بما علیہ، اس مال کا جو میرے ذمہ ہے، من الدین، قرضے میں سے، جو میرے اوپر قرضہ ہے اس کا آپ کیا بن جائیں میری طرف سے؟ کفیل بن جائیں، تکفل عنی، میری طرف سے کفیل بن جائیں، بما علیہ من الدین، جو میرے اوپر قرضہ ہے اس کا، فتکفل به مع غیبۃ الغرماء، وہ کفیل بن گیا اس وارث کا جو ہے اس کا، مع غیب، فتکفل الوارث به، یعنی وارث جو ہے اس کا کیا بن گیا؟ کفیل بن گیا، مع غیبۃ الغرماء، قرض خواہوں کی جو ہے وہ، مع غیبۃ الغرماء، ان کے غائب ہونے کی حالت میں، ان کی یعنی ان کی غیر موجودگی، ان کی غیبہ کس کو کہتے ہیں؟ غیر موجودگی۔ جازا، یہ جائز ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اب آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے؟ ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ پہلے عبارت دیکھو، وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَىٰ اثْنَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ فَمَا أَدَّىٰ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَىٰ شَرِيكِهِ حَتَّىٰ يَزِيدَ مَا يُؤَدِّيهِ عَلَى النِّصْفِ فَيَرْجِعُ بِالزِّيَادَةِ۔ میری طرف توجہ کرو، توجہ ہے۔ رحیم اللہ اور بلال نے جو ہے وہ جا کے کہیں سے ایک موٹر سائیکل لے لی، کیا لے لی؟ کتنے کا؟ 20,000 روپے کا، 20,000 روپے کی موٹر سائیکل لی۔ تو اب یہ جو موٹر سائیکل کے 20,000 روپے ہیں یہ کس کے اوپر ہیں؟ ان دونوں کے اوپر ہیں، یعنی اس موٹر سائیکل والے کے 20,000 دونوں کیا ہو گئے؟ ان دونوں کے اوپر قرضہ ہو گیا نا۔ اب یہ 20,000 روپے ان دونوں کو ادا کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان دونوں میں سے کہا کہ بھائی 10,000 میں دوں گا، 10,000 یہ دے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ بیچارہ ڈر رہا تھا، کیا بھروسہ تم لوگ معاملہ کر کے شارٹ ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں بھائی، رحیم اللہ نے کہا کہ میں اپنے 10,000 دوں گا نا، یہ اگر بلال بھاگ گیا تو اس کے 10,000 کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ بلال نے کہا میں اپنے 10,000 دوں گا، یہ اگر نہیں دے گا تو اس کی ضمانت میں اٹھاتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ دونوں کے اوپر قرضہ ہے، لیکن دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا کیا بن گیا؟ کفیل بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کفیل بن گیا۔ اب کیا کریں گے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ اس مسئلے میں توجہ سے دیکھیں گے تو ہر ایک بندے کو 10,000 اپنے دینے ہیں اور 10,000 دوسرے کی کفالت کی وجہ سے دینے ہیں، دوسرے کی کفالت کی وجہ سے دینا ہے۔ اب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے 10,000 روپے دے دیے تو وہ اسی کا جو 10,000 روپے قرض ہے اپنا وہ شمار کیا جائے گا، ضمانت والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ 10,000 سے اضافہ دے دیا تو پھر جو اضافی دیا ہے اس کا اپنے ساتھی سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ لیکن اگر صرف 10,000 دے تو یہ نہیں کہے کہ یار وہ میں نے 10,000 دے دیا، 5,000 میرے 5,000 آپ کے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10,000 اس کے قرضے کا ہے، 10,000 اس کی کفالت کا ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو قرضہ اصل ہے، کفالت کیا ہے؟ فرع ہے۔ اصل اور فرع جب جمع ہو جائیں تو سب سے پہلے اصل ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ فرع ہوگا۔
تو لہذا یہاں جو پہلے 10,000 ادا کرے گا تو وہ پہلے اصالتاً اپنے قرضہ ہونے کی وجہ سے اس کے قرض ادا ہوگا، اس کے قرض جو اصل ہے اصل ادا ہو جانے کے بعد پھر یہ کس کی طرف آئے گا؟ فرع کی طرف۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ 10,000 اس کا قرض ہے، قرض کیا ہوتا ہے؟ اصل نا، اصل اور ضمانت کیا ہے؟ فرع۔ پہلے اصل ادا ہوگا تب کہاں جائیں گے؟ فرع کی طرف۔ فرع کو چھوڑ یعنی اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف، لہذا جب تک وہ 10,000 روپے ادا نہیں کرے گا دوسری کی طرف رجوع ہی نہیں کرے گا، ہم کہیں گے 10,000 تو نے اپنے ادا کیے، 10,000 کے بعد اگر اضافہ آپ نے ادا کیا تو اس اضافے کے اپنے ساتھی سے وہ کیا کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ ہاں آپ کو آ گیا؟ دیکھو وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَىٰ اثْنَيْنِ، اگر قرضہ ہو دو بندوں پر، قرضہ ہو، میں نے اس کی مثال دی نا، اگر دو بندوں نے مل کر کوئی چیز لے لی، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کفیل اور ضامن بن جائے کس کا؟ اپنے ساتھی کا۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گئے؟ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا، جو بھی ان دونوں میں سے ادا کرے گا، لم یرجع به علی شریکہ، وہ اپنے شریک سے اس کا رجوع نہیں کرے گا، حتی یزید ما یؤدیہ علی النصف، یہاں تک کہ وہ نصف سے زیادہ ادا نہ کرے، نصف سے یعنی حتی یزید یہاں تک کہ زیادہ ہو جائے، ما یؤدیہ جو وہ ادا کرے گا، علی النصف نصف پر، یعنی جو اس نے ادا کیا وہ نصف سے بڑھ جائے تب وہ اپنے ساتھی سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ پہلے والا قرضہ ہے، دوسرے والا کفالت ہے، پہلے والا اصل ہے، دوسرا والا کیا ہے؟ فرع ہے، نائب ہے، تو پہلے اصل ادا ہوگا تو تب کہاں جائیں گے؟ فرع کی طرف۔ جب تک کہ اس کا اپنے حصے کا قرضہ ادا نہیں ہوگا تو وہ جو بھی ادا کرے گا تو وہ اس کے ساتھی کی طرف سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ پہلے یہی کہیں گے بھائی اپنا حق ادا کر، پھر دوسروں کی بات کر، پھر سمجھ آئی؟ فَيَرْجِعُ بِالزِّيَادَةِ، پھر وہ جو 10,000 کے بعد جو اضافہ ادا کر لیا نا ایک نے، تو وہ اضافی کا اپنے ساتھی سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ کفالت ہے نا، کفیل تھا، کفالت کی وجہ سے اپنے ساتھی سے کیا کرے گا؟ یہ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ ندیم کو آ گیا؟ سمجھ آئی؟ قرض اصل ہے، کفالت فرع ہے، تو لہذا پہلے اصل کی طرف آئیں گے پھر کہاں جائیں گے؟ فرع کی طرف آئیں گے۔ نمبر 2، دوسرا بھی مسئلہ اسی کے ملتا جلتا ہے۔ وَإِذَا تَكَفَّلَ اثْنَانِ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفٍ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ عَلَىٰ شَرِيكِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا۔ پہلا مسئلہ تو ذرا نوعیت اس کی سمجھ آئی نا؟ جی میری طرف دیکھو، مسئلہ یہ تھا، یہ دونوں جو ہے کسی کی کفیل بن گئے۔ کیا بن گئے؟ فیل بن گئے۔ مثال کے طور پر امین اللہ کا جو ہے وہ قرض کے پیسے تھے، اتھر کے اوپر دے نہیں رہا تھا، اس نے سختی کر دی، یہ دونوں نے کہا کہ بھئی ہم دونوں اس کی کیا لیتے ہیں؟ کفالت۔ اس کے اوپر جو 10,000 روپے ہیں نا اس کی کفالت کیا کرتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں، آدھا میں دوں گا آدھا یہ دے دے گا۔ سمجھ آئی؟ یہ تو ہو گئی، دونوں مل کر کیا کر دیا؟ کفالت۔ دونوں نے مل کر اس کی کیا کر دی؟ کفالت۔ پھر ان دونوں نے کہا اگر وہ پیسے 5,000 میں دوں گا 5,000 یہ دے گا، اس نے کہا تھا نا، اگر اس نے کہا کہ یہ نہیں دے گا نا تو اس کے بھی پیسے میں دے دوں گا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھی ضامن بن گئے، ایک دوسرے کے بھی مسئلہ سمجھ آئی؟ پہلے تو یہ دونوں مل کر اتھر کے ضامن بن گئے کہ بھائی اس کی کفالت ہم دونوں لیں، 5,000 میں دوں گا 5,000 یہ۔ پھر وہ زیادہ پیچھے پڑ گیا، اس نے کہا تم لوگ پتہ نہیں یہ دے وہ بھاگ جائے یہ دے دے، کیا مسئلہ؟ ہر ایک دوسرے کا بھی کیا ہو گیا؟ ضامن بن گیا۔ اس رحیم اللہ نے کہا بلال کے ذمہ جو 5,000 ہے نا، جو اس نے جو کفالت میں اٹھایا اس کی بھی میں کفالت ضمانت دیتا ہوں۔ اس طرح اس نے کہا
کہ بلال نے کہ رحیم اللہ کے ذمے جو ہے اس کی میں کیا کرتا ہوں؟ کفالت دیتا ہوں۔ اب یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ کفیل ہے۔ ان دونوں کے اوپر جو پیسہ لازم آ رہا ہے وہ اصل ہے یا فرع ہے؟ فرع ہے نا، کفالتاً ہے نا، اصالتاً تو نہیں ہے۔ اب یہ چونکہ دونوں کے اوپر جو ذمہ داری، جو پیسے واجب ہیں، واجبات ہیں مالی، وہ فرع ہیں، تو لہذا ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ضامن بھی ہے۔ تو جو بھی ان میں سے ادا کرے گا، آدھا اپنی طرف سے ہوگا، آدھا اپنے ساتھی کی طرف سے ہوگا۔ مثال 10,000 روپے تھے، ادھر سے رحیم اللہ نے 3,000 روپے دے دیے اس کو، تو یہ 1500 اپنی طرف سے ہوں گے، 1500 ساتھی کی طرف سے ہوں گے، چاہے وہ کم ہو چاہے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ہر ایک دوسرے کا کیا بن چکا ہے؟ ضامن بن چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر جو قرضہ ہے وہ کیا ہے؟ فرع ہے۔ تو اس فرع کا جو دونوں کے اوپر واجبات کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ جب واجبات برابر ہیں اور ایک دوسرے کے دونوں ضامن ہیں تو جو وہ ادا کرے گا آدھا اپنے ساتھی سے کیا کرے گا؟ مطلب سمجھیے۔ اب دیکھو وَإِذَا تَكَفَّلَ اثْنَانِ، جب دو آدمی کیا ہو جائیں؟ کفیل بن جائیں، عن رجل، کسی آدمی کی طرف سے، بِأَلْفٍ 1,000 روپے کا، 1,000 روپے کا کسی کے جو ہے وہ کفیل بن گئے، دو بندے مل کر۔ پھر کیا ہوا؟ عَلَىٰ، اس شرط پر کہ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ، اس شرط پر کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا کیا ہے؟ کفیل ہے۔ فَمَا أَدَّىٰ أَحَدُهُمَا، جو بھی ان میں سے ادا کرے گا، يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ عَلَىٰ شَرِيكِهِ، اپنے آدھا جو ہے وہ آدھا جو ہے اپنی شریک پر کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا، چاہے وہ تھوڑا ادا کرے چاہے وہ زیادہ ادا کرے، قلیلاً کان او کثیراً، یعنی چاہے وہ تھوڑا ادا کرے چاہے وہ زیادہ ادا کرے۔ سمجھ آئی؟ اب پھر اس کے بعد جب وہ مکمل ادا کر لیں تو پھر وہ دونوں اپنے اصیل سے کیا کریں گے؟ مغفول عنہ سے رجوع کریں گے کہ بھائی ہم نے آپ کا اتنا قرضہ ادا کیا ہے، وہ کیا کر دو؟ ادا کرو۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ یہاں پہ کوئی دوبارہ دیکھو، وَإِذَا تَكَفَّلَ اثْنَانِ، تکفل یتکفل، تکفلاً اس کا معنی ہے کفیل بننا، کیا بنا؟ وَإِذَا تَكَفَّلَ اثْنَانِ، اثنان تکفلہ کا فاعل ہے، دو بندے یعنی کفیل بن گئے، عن رجل، کس کی طرف سے؟ ایک آدمی کی طرف سے۔ کتنے روپے کا؟ 1,000 روپے کا، کہ بھائی وہ جو اتھر کے اوپر 1,000 روپے ہے نا، اس کو ہم دونوں دیں گے، ہم دونوں اس کے کفیل ہیں۔ پھر عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ، پھر ان دونوں کفیلوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا کیا بن گیا؟ کفیل بن گیا۔ تو فما ادا أحدهما، ان دونوں میں سے جو بھی ادا کرے گا، چاہے تھوڑا ادا کرے چاہے زیادہ کرے، قلیلا کان او کثیرا، پھر یہ عبارت لگاؤ، یرجع بنصفی علی شریکہ، اپنے آدھا اپنے شریک سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ سمجھ آئی؟ 1,000 روپے تھے نا مثال کے طور پر، اور ہر ایک دوسرے کے بھی کفیل بن گئے، اس نے 300 روپے ادا کر لیے، تو وہ 300 میں سے 150 اپنی طرف سے ہوں گے، 150 اپنے دوسرے پارٹنر جو کفیل ہے اس کی طرف سے ہوں گے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب دونوں کفیلوں میں سے جو ہے وہ ہر ایک جو بھی ادا کرے گا آدھا اپنے ساتھی کا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ پہلے اپنا آدھا ادا کر پھر اس کا آدھا ادا کر، کیونکہ جو اس کا آدھا ہے وہ بھی فرع ہے، اس کا آدھا ہے وہ بھی فرع ہے، دونوں کا قرضہ اصالتاً نہیں ہے بلکہ فرعاً ہے، فرعی ہے، وہ کیا ہے؟ کفالت، اور دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی بن چکے ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کے کفیل بن چکے ہیں تو جو بھی وہ ادا کریں گے، آدھا اپنا ہوگا، آدھا کس کا ہوگا؟ اپنے پارٹنر۔ بخلاف پہلے مسئلے میں اس کے اوپر بذات خود اپنا قرضہ بھی تھا، اصالتاً بھی ہے، وہاں فرع بھی واجب ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلے اصل ادا کرو، اصل مکمل کرو، پھر کیا فرع کی طرف آؤ۔ یہاں تو سارا کا سارا ہی فرع ہے، اور پھر ہر ایک دوسرے کا کفیل بھی ہے، تو 1 روپے بھی ادا کرے گا نا تو وہ جو ہے نا کیا ہوگا؟ آدھا اپنا ہوگا، آدھا اس کے ساتھی کو ہوگا۔ پھر مکمل قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر یہ مغفول عنہ سے اپنے پیسوں کا کیا کر سکتے ہیں؟ رجوع کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ تیسرا مسئلہ
ولا تجوز الکفالۃ بمال الکتابۃ سواء حر تکفل به او عبد سواء حر تکفل به او عبد۔ توجہ ہے میری طرف سے؟ ہم نے بتایا تھا کہ کفالت بالمال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دین صحیح ہو۔ دین صحیح کے لیے شرط لگایا تھا کہ اس کا مطالبہ کرنا حقدار کی جانب سے صحیح ہو، اور جس کے اوپر حق ہے وہ دو ہی صورتوں میں کیا ہو جاتا ہو؟ بری، یا تو وہ ادا کر لے یا وہ حقدار حق کو معاف کر دے۔ تو یہ کہہ رہے کہ مال کتابت میں کفارت دینا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں؟ ادھر دیکھو، کتابت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کتابت سمجھو۔ کتابت یہ ہے کہ اس میں مثال کیا نام ہے؟ عزیز اللہ سہیل نے بولا اپنے غلام اسامہ کو کہ آپ ایک کام کرو، مجھے 1000 روپے دے دو، آپ کیا ہو؟ آزاد ہو۔ اب یہ جو غلام ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں مکاتب غلام۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو 1000 روپے اس کے اوپر ہے، اس کو کہتے ہیں بدل کتابت۔ کیا بولتے ہیں؟ جس دن یہ 1000 روپے اس کو دے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اب یہ 1000 روپے اس کے اوپر ہے نا، اب اس 1000 کے یہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے، بھائی جلدی لا 1000 جلدی لا۔ مکاتب سے بدل کتابت کا مطالبہ کرنا صحیح سمجھ آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر نہ دینا چاہے بھی تو یہ بدل کتابت کیا ہو سکتی ہے؟ ختم ہو سکتی ہے۔ کہ غلام کہے کہ بھائی میں نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، یہ پھر دوبارہ غلام بن جائے گا، مکاتب سے پھر کس کی طرف ہو جائے گا؟ غلام بن جائے گا۔ تو لہذا یہ دین صحیح نہیں ہے۔ یہ دین صحیح اس لیے نہیں ہے کہ حقدار اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین صرف دینے سے اور معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف عاجز آ جائے نا کہ کہہ دے کہ میں نہیں دے سکتا، تب بھی یہ قرضہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، یہ دوبارہ غلام بن جائے گا، پھر اس کے جو آزادی کے چانس سے وہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بدل کتابت جو ہے وہ مال دین صحیح نہیں ہے۔ کفالت کے لیے ضروری ہے، کفالت بالمال کے لیے، کہ جس مال کی آپ ضمانت اٹھا رہے ہیں وہ دین صحیح ہو، وہ دین حقدار کی طرف سے اس کا مطالبہ کیا ہو؟ صحیح ہو، اور جس کے اوپر حق ہے وہ دو ہی صورتوں میں کیا ہو جائے؟ بری ہو جائے، یا تو مال دے دے یا معاف کر دے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب یہاں دیکھو، ولا تجوز الکفالۃ، کفالت صحیح نہیں ہے، بمال الکتاب، مال کتابت کے بدلے، سواء کا حر تکفل به او عبد، چاہے کہ وہ اس کا کفیل آزاد آدمی بنے یا غلام بنے، چاہے آزاد آدمی اس کا کفیل بنے یا غلام بنے، جو بھی ہر حال میں اس کی کفالت صحیح نہیں ہے۔ آخری مسئلہ ہے اس باب کا کہ میت کی طرف سے کیا بن جانا؟ کفیل بن جانا۔ ایک آدمی مر گیا، پہلے عبارت دیکھو، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَتَكَفَّلَ رَجُلٌ عَنْهُ لِلْغُرَمَاءِ لَمْ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ۔ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی غریب آدمی مر گیا، غریب آدمی مر گیا، اس نے 1 روپے بھی نہیں چھوڑا، 1 روپے بھی نہیں چھوڑا، غریب آدمی تھا، مر گیا، اور قرضے لے کے دنیا میں خوب کھائے، یا مجبوراً قرضہ لیا لیکن کوئی مال اس نے نہیں چھوڑا، مر گیا۔ اب ایک آدمی اس کی طرف سے جو ہے وہ اس کے قرض خواہوں کے لیے اگر کفیل بنتا ہے تو آیا یہ کفالت اس کی صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ کفالت صحیح نہیں ہوگی، یہ کفالت صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کفالت سب صحیح ہوتی جب اس کا کوئی
مال ہوتا، جب اس کے پاس کوئی اب یہ جو مکفول عنہ یعنی کفیل ہے، کفیل اپنی طرف سے جب ادا کرے گا، اپنی طرف سے ادا کرے گا تو پھر جو ادا کیا ہوا مال ہے وہ کس سے لے گا؟ خود وہ خود کس سے لے گا؟ ایک بات ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہی شخص اس کا کفیل بن سکتا ہے جس کو اس نے زندگی میں کیا بنایا ہو؟ کفیل بنایا ہو۔ اپنی زندگی میں آخری وقت میں مثال وصیت کی کہ یار آپ میری طرف سے کیا کر دو؟ کفیل ادا کرو، کفالت لو۔ تو لہذا یہ دونوں چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی۔ ایک تو یہ مال ادا کر نہیں سکتا، مال ادا کر کے کس سے لے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں اس نے خود کفیل نہیں بنایا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کفالت نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر سے ایک احسان ہوگا۔ اس کے اوپر سے کیا ہوگا؟ احسان ہوگا۔ اس طرح کوئی آدمی کرے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کہ وہ کفیل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ احسان کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ احسان کرنے والا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں اس طرح یہ کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ ان رجلا مات فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ حل علی صاحبکم من دین، کیا تمہارے ساتھی کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اس کے اوپر تو 2 دینار قرضہ ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کا جنازہ خود پڑھو۔ ابو قتادہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ ہما الیہ یا رسول اللہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ دونوں جو پیسے ہیں نا، جو 2 روپے اس کے اوپر قرضہ ہے 2 دینار، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر حضور نے اس کے جنازہ پڑھا۔ اور تو یہ حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو آدمی مر گیا، ہاں اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا تھا، اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا تھا، اس کے قرض خواہوں کی طرف سے جو ہے وہ یہاں حضرت ابو قتادہ کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو کر کفیل بن گئے۔ اور اس طرح کی کفالت کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اصلا سمجھ آیا؟ دیکھو وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، ایک غریب آدمی مر گیا، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، اس کے اوپر کیا ہیں؟ قرض ہیں، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا، اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑا، یعنی غریب ہے۔ فَتَكَفَّلَ رَجُلٌ عَنْهُ لِلْغُرَمَاءِ، ایک آدمی اس کی طرف سے جو ہے وہ قرض خواہوں کے لیے کیا بن گیا؟ کفیل بن گیا۔ اس کے جو قرضے لوگوں کو دینے تھے نا، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کفیل بن گیا۔ تو لم تصح الکفالۃ، اس کی طرف سے یہ کفالت صحیح نہیں ہے، اس کی طرف سے یہ کفالت صحیح نہیں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ صحیح ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ کفالت نہیں ہوگا، اگر کوئی آدمی اس طرح اپنی طرف سے ادا بھی کرے گا تو یہ کفالت نہیں ہوگا، یہ ایک احسان ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں یہ کہ اس طرح ادا کرنا یہ جائز ہے اور یہ کفالت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہاں خود صحابی نے فرمایا ہما الیہ، وہ کس کی طرف ہے؟ میری طرف ہے، یعنی ان کی ذمہ داری کیا میں لیتا ہوں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟